یہ کہانی ہے اس 13 سالہ بچے کی جس کے ساتھ گاؤں کے لڑکوں نے اجتماعی زیادتی کی اور پھر زیادتی کے بعد اس بچے کو بے دردی سے کینچیوں کے وار کر کے مار دیا گیا۔ اس کہانی کے اندر کئی اور شرمناک کہانیاں ہیں جو خود ملزم اپنے منہ سے سنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج ہم ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضلع شیخو پورہ میں ایک بچہ جس کا نام فرید تھا، 13 سال اس کی عمر تھی اور 5ویں کلاس کا وہ اسٹوڈنٹ تھا، جس کے ساتھ زیادتی کر گئے، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کی میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ کیسے زیادتی کی، اس کے ساتھ آپ کو اس کی امیجز بھی دکھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو اس بچے کا بھی پتہ چل سکے، اور جن بندوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کی بھی امیجز آپ کو دکھائی جائیں گی۔ اور جناب یہ بچہ جس کا نام فرید تھا، ضلع شیخو پورہ میں رہتا تھا، 5ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ تو اب جن بندوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور زیادتی کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا ہے، تو جب پولیس نے ان بندوں کو پکڑا اور ان سے سوالات کے جوابات کیے گئے، تو ان بندوں نے بتایا کہ جناب یہ ہمارے محلے میں رہتا تھا اور ہماری شاپ پہ بھی آتا تھا۔ جن بندوں نے اس کو قتل کیا ان کی شاپ کی دکان بھی تھی، اور 2 بھائی تھے اور ایک بندہ جو کہ نائیوں کا کام کرتا تھا۔ تینوں نے پلان کیا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، جنس پرستی کرنی ہے۔ تو جب شام کو وہ بچہ دکان پہ گیا چیز لینے یا کچھ بھی کسی بھی طرح انہوں نے بلایا، پہلے انہوں نے اس کو بلایا، اس کے ساتھ بات چات کی ہے، تو اس کو پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں، کوئی حویلی تھی ادھر لے گئے۔ جب ان بندوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، زیادتی کے بعد اس بچے نے کہا کہ میں اپنے والدین کو بتاؤں گا، اس بار انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب جو بندہ ایک تھا جس نے اس کی گردن مروڑی، پہلے اس سے سوال جواب کیا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ کام پہلے نہیں کیا، بس یہ اس دفعہ ہی کام کیا، غلط کام اس کے ساتھ۔ اور وہ بندہ رولا ڈالنے لگ پڑا تھا، تو اس لیے میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھا اس کے ساتھ اس کی گردن مڑ گئی۔ اب بھلا یہ دیکھے کسی بندے کے منہ پہ ہاتھ رکھنے سے اس کی گردن کو توڑا جا سکتا ہے؟ اس بندے نے اس بچے کی گردن کو توڑ دیا، اور اس کے ساتھ دوسرا بندہ تھا جو جس کی دکان تھی، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ پھر اس کے ساتھ تیسرا بندہ تھا، اس نے اس کے اوپر کینچیاں ماری۔ اس طرح ان تینوں بندوں نے اس کے اوپر تشدد کیا، اور تشدد کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، جب اس بچے کو قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد انہوں نے صبح 4:30 بجے باہر کوئی کھلا میدان تھا، ادھر جا کے انہوں نے اس کو پھینک دیا۔ جب انہوں نے ادھر اس کو پھینکا تو ادھر پڑا رہا، تو جب صبح ہوئی تو بندوں نے دیکھا تو انہوں نے اعلان کروایا کہ کسی کا بچہ ادھر کھیتوں میں پڑا ہے۔ تو جب اس کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ کل رات کا لاپتہ ہے، تو جب انہوں نے دیکھا اس کو، ان کو تو لالے پڑ گئے۔ تو پولیس کی انویسٹیگیشن کے بعد انہوں نے ان ملزمان کو تلاش کیا، اور اب وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ اب پولیس اپنا پتہ نہیں کیا ریاکشن آئے گی، لیکن ادھر کے جو پولیس اسٹیشن کے SHO صاحب انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر تو 302 کی FIR درج ہے، اور یہ بندے نہیں بچ سکتے، کیونکہ تینوں کا کردار وہ ہے، اس میں مکمل شامل ہے۔ کسی نے گردن دبائی ہے اور کسی نے اس کے اوپر کینچیوں کی وار کی ہے۔ تینوں ملزمان برابر کے شریک ہیں اس قتل میں، تو یہ نہیں بچ سکتے۔ تو اس طرح اس کا ریاکشن بھی ہونا چاہیے کہ اگر قتل کسی کو کر دیا جائے تو اس کو سزائے موت ہی پھانسی دینی چاہیے، کیونکہ خون کا بدلہ خون ہے۔ اور اس طرح آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ جنرل ضیاء کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا، اسی طرح بالکل اسی طرح ایک بچہ تھا جو کہ کھیلنے کودنے کے لیے باہر نکلا تھا، اور کوئی افراد 2-3 افراد انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کے ساتھ زیادتی کے بعد اس کو بھی قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کو تالاب میں پھینک دیا۔ جب اس کو تالاب میں پھینک دیا تو اس کے گھر والوں نے تلاش جاری کی کہ بچہ شام ہو گیا ابھی گھر نہیں آیا۔ جب وہ تلاش کرتے رہے تو وہ بچے کی لاش جو تھی اس تالاب میں سے ملی، اور انہوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا، اور اس کا نوٹس اس ٹائم جنرل ضیاء نے لیا
اور اس نے کہا کہ یہ جو ملزمان ہیں ان کا مجھے 24 گھنٹے کے اندر یہ ملزمان مجھے چاہیے، ان کو میرے سامنے لایا جائے۔ تو جو اس ٹائم جو ایجنسی تھیں، جو قانون کے ادارے تھے، جو بھی کام کر رہے تھے، انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر ان ملزمان کو پکڑا اور جنرل ضیاء کے سامنے پیش کر دیا۔ اب جنرل ضیاء نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ان کو ادھر کوئی لاہور میں کوئی، یہ واقعہ ہوا تھا لاہور میں کوئی فیمس روڈ چونک تھا جہاں سے ہر عام و خاص، امیر غریب بندہ گزرتا تھا، بڑا مشہور چونک تھا۔ تو ادھر انہوں نے کہا کہ ان کو پھانسی دی جائے، شرعام پھانسی دی جائے، اور انہوں نے کہا کہ صبح 9 بجے ان کو پھانسی دی جائے اور شام تک غروب آفتاب تک ان کو ادھر لٹکایا جائے۔ تو اسی کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے قانون ساز اداروں نے ویسے کیا، اور شام کے بعد ان کی لاشیں ادھر سے اٹھا لی گئیں اور پھر ان کو دفنانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اور اس طرح جو رائٹر ہے، جو مصنف ہے، جس نے یہ واقعہ لکھا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد 18-20 سال بعد میں نے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں سنا، کوئی دیکھنے کو نہیں میرے آیا۔ یہ 1970 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اس نے کہا کہ میرے دیکھنے کے دوران اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں آیا۔ تو یہ کیوں نہیں اس ٹائم آیا؟ لوگوں کو ان کا عبرتناک نشان بنا دیا گیا ان کو، تاکہ دوسرے لوگ جو کرنے کا سوچ رہے تھے وہ نہ کریں، اور جنہوں نے کرنا ہی نہیں وہ دیکھ کے اس کو رک جائیں گے۔ تو اس طرح اس ٹائم پہ جو بھی کام تھا اس کی سزا موقع پہ دی جاتی تھی۔ آج کل کیا ہے، قانون ساز ادارے ہیں، کام ہی نہیں کر رہے اس پہ۔ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے جو امیر خواص بندے ہیں وہ پیسے دے کے اپنے معاملات کلیئر کروا لیتے ہیں۔ اس طرح بچوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات تو بہت ہو رہے ہیں آج کل۔ اس لیے حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ کوئی ایسا قانون متعارف کرایا جائے جو کہ اس کالے کام کو ختم کرنے میں بہت مثبت کردار ادا کرے، اور اس طرح بچوں کے ساتھ زیادتی جو آئے دن معاملات ہوتے رہتے ہیں ان پر قابو پایا جا سکے۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی خاصی لگی ہوگی، اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔